دن صبح کو اس کی بیوی نے اطلاع کی تمہارا پیر مر گیا ہے، پھر بعد میں یہ بھی بتلایا کہ پیر کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ ہمارے حالج بھی رحمت اللہ علیہ نے بتلایا۔ سمجھنے کی بات ہے، ایمان اور توحید کی باتیں ہمارے ذہنوں میں ان کی اہمیت ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ پیر صاحب اسلام کے ایک حکم پر اعتراض کرتے۔ پیر بھی تو کئی قسم کے ہوتے ہیں نا۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دیندار بنائے۔ تو اس نے کہا کہ پیر صاحب کو جب غسل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے، اس میں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ اسلام کے مقابلے میں اور دین کو اچھا سمجھا کہ وہ دین اچھا ہے۔ ایسی اس کی نحوست ہوئی کہ آخر میں ایمان بھی چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آدمی ڈرے، کوئی پتہ نہیں کس بات پہ ناراضگی ہو جائے۔ حدیث میں بندے کی زبان سے کبھی ایک کلمہ نکلتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، مگر اس کی وجہ سے دائماً ناراضگی میں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لب لباب عرض کیا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں انفرادی طور پر بھی دعا کی عادت رکھنا، جیسے یہاں مدرسے میں آپ کا کیا کرتے تھے۔ ہر ساتھی روزانہ 5 منٹ کم از کم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، ایسے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لے، معافی اللہ مجھ سے جانے میں انجانے میں کوئی بات نکلی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ناراض نہ ہونا، پناہ مانگنی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع اور انابت ہو۔ یہ دنیا ہر چیز نہیں رکھی ہے، ایک آنسوں کا قطرہ بھی نکل آئے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے۔ اس لیے تو کیا پتہ کون سی بات نکل گئی ہو، بندہ وہ جو اللہ سے تعلق لگائے، پھر دعا کرنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ والد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی رات کو نیند نہیں آتی تو رات کو دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اللہ سے بات کرنی ہو تو دعا، اللہ سے بات سننی ہو تو اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ سے سننا ہے، اللہ سے باتیں کرو۔ کتنی مزیدار اللہ نے عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ دعا ابھی اجتماعی دعا بھی ہوگی، اس لیے بڑی اہمیت ہو۔ دعا تو دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کو، حدیث میں آپ نے فرمایا دعا جتنی اللہ کو عزت والی ہے کوئی اور ایسی چیز عزت والی نہیں ہے۔ اکرم کا لفظ ہے، اللہ کے یہ بہت معزز چیز ہے، معزز چیز کو اپناؤ گے خود بھی معزز بن جاؤ گے۔ ابتدا میں بھی ایمان، آخر میں بھی ایمان، اور آخر میں جو توحید آئی وہ عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے دعا کیسے کرنی ہے؟ یا اللہ خاتمہ ایمان کامل پہ فرمائے، یہ دعا ایمان کامل، اسلام کامل، پوری شریعت پہ چل رہے ہوں گے۔ جب رب کے یہاں جاؤ گے تو انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی عطا فرمائی ہے آج، اللہ پھر وہ خوشی بھی عطا فرمائے جب رب کے ہاں پہنچیں، رب کے ہاں ملاقات ہو تو وہ خوشی ہو۔ وہ جس طرح ہے نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری جب اللہ کے ہاں ملے گا۔ اس طرح ہمارے لیے بھی یہ خوشی بھی ہو، وہ بھی ہو، سبحان اللہ، وہی خوشی تو ہوئی ہو، یہ خوشی بھی اللہ کے لیے، سبحان اللہ، یہ جو خوشی ہے یہ بھی اللہ کے لیے کہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، الحمدللہ۔ کوئی دنیا کی ڈگریاں تو حاصل نہیں کی ہے، اس پر دنیا کی کوئی نوکری بھی نہیں ملتی ہے، اس نوکری کے لیے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اپنی نیت خراب کرنی پڑتی ہے۔ وہ دنیا کی نوکری، یہ مدرسی نوکری نہیں ہوتی ہے، یہ خدمت ہوتی ہے، یہ کوئی ملازمت نہیں ہوتی ہے، یہ خدمت ہوتی ہے۔
کتاب الایمان۔ اب آخر میں باب التوحید۔ امام نے ابتدا بھی قرآن مجید کی آیت سے اور یہاں اختتام بھی باب میں قرآن مجید کی آیت سمجھا یہ دیا کہ یہ تمام احادیث قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے۔ پھر ابتدا وحج سے ہے، انتہا میزان والی حدیث پر ہے۔ وحج مبدأ المبادی ہے، اور یہ جو میزان کی بات ہے یہ آخری بات ہے، غایت الغایات اس کو کہتی ہے۔ ابتدا وحج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس احکامات آئے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح گزارنی ہے۔ وحج قرآن مجید کی وحج یہ اجمال ہے، اور حدیث والی وحج اس اجمال کی تفسیر ہے، تفصیل بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور اس میں دین کی عملی شکل اور صورت بھی حدیث میں آ گئی۔ اس لیے قرآن علم ہے، حدیث عمل ہے۔ رب العالمین نے ہمیں عظیم نعمت عطا کی ہے، ہم زندگی کس طرح گزاریں اس کی ہدایت اللہ نے خود دی ہے، قرآن میں اور حدیث میں بذریعہ وحی عطا فرمائی ہے، اور وحی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی وحی اور اس کی تشریحات اور تفصیلات عوام کے آگے، لوگوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثاء کے ذریعے یعنی علماء کے ذریعے رکھ دی۔ ساری ترتیب اعلیٰ ترین ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے نظام زندگی اور اس کی پوری ترتیب کس نے متعین کی ہے، کس نے بتلایا؟ اللہ نے اپنے رسول اللہ کے ذریعے بتلایا۔ ہر چیز، ایمان ہے، اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خرید و فروخت کیسے ہے، تجارت کیسی ہے، کاروبار کیسی ہے، شادی بیاہ کیسی ہے، کھانا پینا کیسی ہے، تیری آنکھ کی ہدایت بھی قرآن و حدیث میں آئی ہے، قرآن میں بھی آئی ہے، حدیث میں بھی آئی ہے۔ تیرے کان کے متعلق قرآن و حدیث میں ہدایات آئی ہیں۔ زبان تیری کیسے چلے، کس میں چلے، کس میں نہ چلے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے قول سے بھی ارشاد فرما دی، اپنے عمل سے بھی ہمارے لیے پورا طریقہ بتلا دیا۔ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے سر کے بال کیسے ہوں، آج کل کیسے ہوتے، سب انگریزی کٹنگیں آ گئی ہیں۔ شلوار یا لنگی کہاں تک ہونی چاہیے، لباس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کی ہدایات اللہ نے ہمیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہمارے لیے بڑا فضل و کرم ہوتا ہے۔ بھائیوں، کوئی بچہ ہوتا ہے جس کی ایک ایک چیز ابا بھی دیکھتا ہے، اس کو یہ کپڑے پہناؤ، ابھی اس کا یوں خیال کرو۔ بالخصوص جب بچے کو ذرا سا کوئی بخار ہو، اس کے اوپر بڑی توجہ، یوں ہے، ایسے اکیلا نہ چلے، اکیلا نہ بیٹھ۔ سمجھا جاتا ہے کہ باپ کو اس کے ساتھ کتنا پیار ہے، ہر چیز کے متعلق ہدایات چل رہی ہیں، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ ہر وقت تو اماں ابا بھی ہمیں نظر میں نہیں رکھتے، اور ہر وقت بھی ہدایات نہیں دیتے۔ حقیر سی مثال دے کر سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کی ہدایت کیسے عطا فرما دی ہے، کیسے ہر چیز کی رہنمائی فرما دی ہے۔ وحج کے ذریعے آئی اور یہ تک بتلایا کہ جوتی پہنو تو پہلے کون سی پہنو، اتارو تو پہلے کون سی اتارو۔ اتنی بات بھی اس قدر ہمارے لیے نظام زندگی اللہ نے دے دیا۔ اور اسی میں پھر لطف و کرم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسے کریں گے تو ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ جوتی کا پہننا بھی عبادت ہو جائے گا، جوتی کا اتارنا بھی عبادت ہوگا۔ جوتی پہن کے بھی 10 نیکیاں کمائے گا، اتار کے بھی 10 نیکیاں کمائے گا۔ اللہ نے اتنی ہمارے لیے ساری ترتیب دی۔ کہاں سے وحی آئی ہے، کیسی ہدایات ہیں۔ اب ہوا یوں ہوا،
ان قرآن و سنت کی ہدایات کو ایک طرف کر دیا گیا. قرآن و سنت کی ہدایات بتلانے والے علماء کرام کو برا قرار دے دیا گیا، ان کو یوں اور یوں قرار دے دیا گیا. ان کی پہچان اور ان کی اہمیت صرف مال و دولت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہے. غریب ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ان کو پیچھے کیا، اس لیے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کی. دنیا میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، آج کل ایک مصیبت ہے موبائل، سمارٹ ٹچ، وہ جو انگلیوں سے چلتا ہے، جو بلا بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو بس اسی میں کیسے شکل بنانی ہے، کیسے بنانا ہے، یوں ڈیزائننگ سے چلنا کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ. قرآن اور سنت نے تیرے لیے ہر چیز کی رہنمائی کی تھی، وہ نہ چلا. گندے اور برے لوگوں کے ہاں سے یہ جو فیشن آئی، جو چیزیں آئیں، بالوں کا فیشن، داڑھی کا فیشن، فلاں چیز کا فیشن، وہی انہی فیشنوں کو لے لیا گیا. اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی کی، اور ادھر حالت بدتر کیسے ہوئی کہ لوگوں نے اپنا رخ کس طرف کر دیا. پھر رہنما جو علماء تھے، رہنماؤں سے نفرت ہو گئی ہے. رہنماؤں کو راہزن سمجھتے ہیں، نصیحت سے نفرت کرتے ہیں. ایسے تو نہیں کرنا تھا. اپنے علماء صلحاء، بس انہیں کی ترتیب و قرآن و سنت سے جو سمجھائیں اسی پر چلنا ہے. ان کی اہمیت یہ طالب جان بیٹھے ہیں، اس لحاظ سے نہیں کہ جی ان کے ہاں گھر میں گھر کیسا ہے، آمدن کتنی ہے، مال کتنا ہے، یہ کتنا ہے. اس لحاظ سے نہیں دیکھنا ہے، اس لحاظ سے نہیں دیکھنا ہے. دنیا کی بے اوقات چیزوں کے ساتھ پہچان یہ کیسے، یہ تو بڑی بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی بات ہوتی، جوتی اتنی زبردست ہو اور بڑی قیمتی جوتی ہوگی، ایک نظر جوتی پر، ایک دوسرے پر، لوگوں پر جوتی زبردست ہو تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بڑی زبردست ہے. اور ادھر جو مسجد کے باہر پڑی ہوتی ہیں طالبوں والی، لبڑی لبڑی ایسی ایسی جوتی دیکھ کر کے بندے کو، ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ آج لوگوں کی پہچان جوتوں سے ہوتی ہے، سواری سے ہوتی ہے، کپڑوں سے ہوتی ہے. بندے اور بندے کے علم کے لحاظ سے نہیں ہوتی، بندے کے علم اور عمل کے لحاظ سے نہیں ہوتی، بندے کے دین اور آخرت کے لحاظ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہے. جنہوں نے کچھ چند سالوں کی زندگی کے لیے مال بنایا، اس کو اہمیت، اور ہم بھی اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جن کی زندگی ایسی ہے کہ لاکھ سال کے لحاظ سے وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، آخرت کے لحاظ سے اللہ کے ہاں مکرم ہیں، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرما دیا تھا، انتم خلقتم للابد، کہیں پر ان الانسان خلق للابد، انسان ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہے، بس صرف اتنا ہے کہ ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہونا ہے. ہم جتنے انسان ہیں یہ سارے کے سارے ابد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، صرف اس جہان کے لیے نہیں. دیکھو جتنے جانور ہیں وہ اس جہان کے لیے ہیں، وہاں تھوڑا سا ان کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر حکم ہوگا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ. یہ انسان مٹی نہیں ہوگا، وہاں دائماً رہے گا، ابداً رہے گا، اختتام نہیں ہوگا. جب ہم ابد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اب تو اپنے لیے عمل بھی وہی ہو جو ابد کے لیے ہمیں فائدہ دے. یہ نماز ہے، یہ دین ہے، یہ روزہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا پڑھنا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا پڑھانا ہے، یہ علم ہے، یہ عمل ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے. الحمدللہ یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں ابد تک کام دیں گے انشاءاللہ. انتم خلقتم للابد، ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے. آج کے اندر ہمیں یہی نظام بتلایا گیا، اس میں وہ اعمال بتلائے گئے جو آدمی کو ہمیشہ ابد تک پیدا دیں گے. اگر قرآن و سنت پہ کوئی نہ چلا تو دائماً ابداً وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا، اپنی ابدی